اتنا رش ایک عالم دین کے پاس نہیں ہوتا جتنا ایک عامل کے پاس ہوتا ہے. اب اس رش کی بھی نوعیت مختلف ہے. افسوس کے ساتھ ہمارے گھروں کی خواتین وہاں پہنچی ہوئی عامل ہیں، ہمارے گھروں کی خواتین پہنچی ہوئی ہیں عاملوں کے پاس. لمبی لمبی لائنیں لگائی جا رہی ہیں، کیا کیا چیز پر دم کر کے دیا جا رہا ہے، اور وہاں پر سارے معاملات ہیں. شریعت کا نہیں پتہ ہے، شریعت کا کچھ نہیں پتہ ہے، اور قوم ابھی تک سمجھ نہیں پائی ہے عامل اور کامل میں فرق کیا ہے. آئیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. آپ کا ایک لقب محی الدین بھی ہے. محی الدین کا مطلب اسلام کو زندہ کرنے والا، اور یہ لقب آپ کو ہم جیسے لوگوں نے نہیں دیا. یہاں تو کمپیر کھڑا ہو کر کے جب عالم کو بلاتا ہے تو لقب دیتا ہے، اتنے سارے القابات لگا دیتا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر ہو بھی یا نہ ہو وہ لگا دیتا ہے. مفتی بھی ہیں، یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، بہت سارے القابات لگا دیتا ہے. غوث پاک کو محی الدین کا لقب علماء نے دیا ہے، اولیاء نے دیا ہے. اور کس بنیاد پر دیا ہے؟ آپ کے زمانے میں ایک فرقہ ابھرا جس کا نام تھا معتزلہ، اور یہ وہ فرقہ تھا جس کے اندر اتنے بڑے بڑے فلسفی تھے کہ عقل کی بنیاد پر اسلام کو مٹایا جا رہا تھا. عقل کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر لوگوں سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی کہ ایک انسان جس کے پاس ایمان جیسی دولت ہے وہ اس دولت سے محروم ہو جا رہا ہے. ان لوگوں کی باتوں میں آ کر فرقہ معتزلہ کتابوں کے اندر ہم آج پڑھتے ہیں، لیکن یہ فرقہ موجود نہیں ہے، یہ فرقہ ہے ہی نہیں. صفحہ ہستی سے اس کا خاتمہ ہو گیا. غوث پاک کے دور میں جب یہ فرقہ ابھرا اور لوگوں کو کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کی کوشش کی، تو غوث پاک نے اپنے علم کے ذریعے سے اس فرقے کا ایسا صلہ کما کیا کہ آج کتابوں کے اندر ان فرقے والوں کا نام تو موجود ہے لیکن کوئی اس کا پیرا کار موجود نہیں ہے. صفحہ ہستی سے اس فرقے کا خاتمہ فرما دیا. اسی لیے آپ کے دور کے اولیاء نے فرمایا اسلام ڈوبتا جا رہا تھا. جس شخصیت اور جس ذات نے اسلام کو جلا بخشی ہے اس کو کوئی اور نہیں شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک کہا جاتا ہے. حضور غوث پاک کہا جاتا ہے. تو ایسا کوئی اللہ کا ولی، ایسا کوئی عامل نظر نہیں آ رہا، ایسا کوئی عامل نظر نہیں آ رہا. ایک خاتون جو ایک عامل کے پاس پابندی سے ہر جمعرات کو جاتی ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ نماز کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ ایک شخص ایک عامل کے پاس پابندی سے چکر لگا رہا ہے، صبح و شام جاتا ہے، روز جاتا ہے دم کروانے پھکوانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے. تو وہ عامل کیسا عامل ہے کہ اتنی صحبت میسر آنے کے باوجود بھی انسان نمازی نہیں بن پا رہا، انسان نمازی نہیں بن پا رہا. عامل اور کامل میں فرق سمجھیے. حضور غوث پاک کے پاس بادشاہ وقت آیا اور کہا حضور آپ کی بارگاہ میں اشرفیاں لے کر آیا ہوں آپ کو گفٹ دینے کے لیے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اشرفیاں اٹھانے کے بعد آپ نے یوں کیا اور اس کو دبایا، ان اشرفیوں کو دبایا. جیسے آپ نے ان اشرفیوں کو دبایا تو اس سے خون نکلنا شروع ہو گیا. وہ بادشاہ وقت دیکھ کر حیران ہو گیا. غوث پاک نے فرمایا کہ اے ظالم بادشاہ، تو لوگوں کا خون چوس کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کو گفٹ دینے کے لیے لایا ہے، گفٹ دینے کے لیے لایا ہے. یہ ہے وہ عامل، یہ ہے وہ قابل. یہ عامل نہیں کامل ہے. تو لہذا اگر اپنے اندر کی صفائی کرنا چاہتے ہیں تو کسی عامل کے در پر نہیں، کسی کامل کے در پر جانا پڑے گا. کسی کامل کے در سے وابستہ ہو جاؤ، خدا کی قسم دنیا بھی سمجھ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی آخرت کا بھی تمہیں سرخرو عطا فرما دے گا. تو اپنے گھروں کی خواتین کو برائے کرم روکے، ایسے لوگوں کے پاس نہ جانے دیں. یہ
عمل تسخیر کر کے یہ اس طرح کے موکلات کو رکھ کر دم کیا ہوا پانی پلا کر انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں. اب اس کو لاکھ سمجھایا جائے اس کی محبت نہیں نکل رہی. یہ سب عملیات کا کمال ہے. لہذا ایسے چیزوں سے خود بھی بچیں, قرآن پر ایمان رکھیں, قرآن پر یقین رکھیں, نماز کی پابندی کریں. انشاءاللہ کوئی مسئلہ آپ کے قریب نہیں آئے گا. اللہ کی ذات سے امید کر کے نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی برکت سے آپ کے مسائل کو حل کر دے گا, آپ کے معاملات کو درست فرما دے گا. اور آخر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مریدین کو جو پیغام دیا ہے وہ بڑا خوبصورت پیغام ہے. فرمایا رجالی فی حواجہم سیام, لوگوں میرے مرید کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مرید کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سخت دھوپ کی عالم میں جب زبان تالو سے لگ رہی ہوگی پیاس کی شدت کی وجہ سے. فرمایا اگر عبد القادر کے مرید کو دیکھنا چاہتے ہو تو عبد القادر کا مرید ایسے موسم کے اندر تمہیں روزہ دار نظر آئے گا. وفی ظلم اللیالی کاللعالی, اور اگر ایسے میرے مرید کو دیکھنا چاہتے ہو تو میرا مرید وہ ہے کہ جب رات کی تاریکی میں ساری کی ساری قوم سو رہی ہوگی تو میرا مرید روشنی کے مینارے کی طرح کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوگا. اور خود غوث پاک نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا اگر آپ کسی سے بیعت ہونا چاہتے ہیں, کسی کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں تو غوث پاک نے بڑی پیاری بات لکھی ہے سر الاسرار کے اندر. فرمایا کہ پیر ایسا ہونا چاہیے, پیر ایسا ہونا چاہیے دنیا میں اگر ایک غریب شخص کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو امیر اپنے خزانے سے نکال کر دے دیتا ہے. امیر اپنے خزانے سے نکال کر دے دیتا ہے, اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے. مطلب جس چیز کی اس کو کمی تھی, جس چیز کی اس کو ضرورت تھی, تو دنیا میں ایک امیر شخص نے اپنے خزانے سے پیسے نکال کر جب اس کو دیے اس کی ضرورت پوری ہو گئی. فرمایا اب سنو کامل کون ہونا چاہیے, پیر کون ہونا چاہیے. فرمایا پیر ایسا ہو شریعت کا اتنا منجھاوا ہو, شریعت اس کے رگوں کے اندر اس طرح سرائیت کر گئی ہو اور اتنا بڑا عابد ہو کہ جب کل بروز قیامت اس کے کسی مرید کو نیکی کی ضرورت پڑے, نیکی کی ضرورت پڑے تو اس کا پیر اپنے نیکیوں میں سے اس کو دے. دوسرا مرید آئے اس کو بھی ضرورت پڑے, پیر دیتا رہے. کہتے ہیں پیسہ اللہ کی راہ میں لٹاتے ہو, دنیا کے اندر وہ پیر ہوگا, وہ کامل پیر ہوگا جو کل بروز محشر اللہ کی راہ میں اپنی ساری کی ساری اپنے مریدوں کے لیے لٹا دے, اپنے مریدوں کے لیے لٹا دے گا. اگر ایسا کوئی مل جائے تو آنکھ بند کر کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیے اور اس نیت سے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیے کہ اگر دنیا میں وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے اور کل بروز محشر جب آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی تو وہ اپنی نیکیوں میں سے نکال کر دے گا. اب یہ میں نے فرق آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب اگر کوئی عاملوں کے پاس جا رہا ہے تو جا کر ان کی عبادت کو دیکھ لے, ان کی ریاضت کو دیکھ لے, ان کے شرعی معاملات کو دیکھ لے, ان کی نمازوں کو دیکھ لے. آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہ کیا ہے, یہ کون سا جو ہے وہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہمارے معاشرے کے اندر. یہی وجہ ہے کہ ایسے غلط لوگوں کی وجہ سے اور ایسے جہلا کی وجہ سے جو نفوس قدسیاں ہیں, جو اللہ کے ولی ہیں اور اولیاء حق ہیں, لوگ ان کو بدنام کرتے ہیں. دیکھو اس طرح کے لوگ بابا ہوتے ہیں, حالانکہ لوگوں کو نہیں پتا تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو یہ اس کا فعل ہے. لہذا جو صحیح ہے, جو اللہ کا ولی ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ضرور اپنی معرفت سے اس کو نوازا ہے. ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کو تلاش کریں. شیخ مجدد نے کہا اگر پیر کامل کی تلاش میں انسان کی پوری زندگی لگ جاتی ہے تو اس کو لگا دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو کامل پیر عطا فرما دے گا. تو آپ کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.